درود بھیجیے محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضله ودليلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لقضائه نافع ولا لعطائه مانع وترى أجناس المدايا وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات. تین دفعہ مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں درود کی خواہش. عزیزان گرامی، شکریہ سب کا ادا کر دیا گیا. میں بھی جو بزم حسینی کی جانب سے باضابطہ طور پر شکریہ ادا کیا گیا، میں بھی ان تمام اداروں کا نام لیے بغیر، چاہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا دیگر ادارے، بلدیاتی ادارے، بجلی سپلائی کرنے والا جو ادارہ KESC ہے، اور جو دیگر جو بھی تھے ادارے یہاں پر، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پولیس کے رینجرز جوان افسران، رینجرز کے جوان افسران، فوج، دیگر سوار رسانی کے ادارے، ٹریفک پولیس، شہری حکومت، ضلعی حکومت، صوبائی حکومت، IG سندھ، DIG سندھ، جو بھی یہاں پر انتظام میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ انوالو رہے، اور جنہوں نے بھی زحمت کی اور محنت کی اس فرش کو بچھانے کے لیے اور مدد کی، ان سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کی زحمت کو قبول فرمائے اور قبر میں قیامت میں پولیس رات کے وقت انہیں سید الشہداء تنہا نہ چھوڑیں اور سید الشہداء کی شفاعت شامل حال رہے. آخری مجلس عشرے کی، اور لگتا ہے کہ کل پہلی مجلس تھی اور آج یہ آخری مجلس ہے. چشم زدن میں یہ 9 دن گزر گئے. موضوع آپ کے سامنے ہے رسالت اور مقام قرب، کہ جس میں گفتگو یقیناً 9 دن کی گفتگو کا خلاصہ پیش نہیں کیا جا سکتا، نہ یہ ممکن ہے، اور نہ 1 گھنٹے میں اسے کم حقوں اس خلاصے کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں تک بات ہو گئی کہ جو رسول خدا کی صفات پروردگار نے اس آیت میں، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار نے بیان فرمائی. سراج منیر کہا، داعی الی اللہ باذنہ کہا، نذیر کہا، بشیر کہا تو مبشر، لیکن مبشر وہی بشیر، الفاظ کا فرق ہے، معنی میں بھی فرق ہے، لیکن بہرحال جو جان مطلب ہے، جو نچوڑ ہے، وہ ایک ہی ہے. بشارت دینے والا کہا. اور پھر ایک جملہ عرض کر دوں تمام گزشتہ تقریروں کا جو ہم نتیجہ ہم لوگوں نے سب نے یہاں مل بیٹھ کے نکالا، وہ یہ کہ رسول خدا کی ان صفات کو منتقل ہونا ہے کسی نے. اور پھر اس کے بعد کل اور پرسوں کی تقریر آپ کے سامنے ہے. اب سوال یہ ہے کہ رسول خدا کی مختلف صفات قرآن نے اعلان کیا. سورہ جمعہ میں آیات آپ کے سامنے ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور وہ آخر تک آیت وہ آپ کے سامنے ہے. یہ آیت اب یہاں سے میں بغیر کسی تمہید کے اور آپ حضرات کا وقت ضائع کیے بغیر
آج کی جو تقریر ہے اس کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ رسول خدا کو جب پروردگار نے اس آیت میں سورہ احزاب کی جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار نے کہا حبیب ہم نے تمہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، مبشر، نذیر، داعی، سراج منیر بنا کر بھیجا۔ تو یہ جو سراج منیر بنا کر بھیجا، سورہ جمعہ میں کہا کہ دیکھو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ سورہ جمعہ میں جن خصوصیات کا ذکر کیا وہ تلاوت کتاب تھی، تعلیم کتاب تھی، تعلیم حکمت تھی، گمراہی سے نکالنا تھی۔ تو وہ صفت ہے یا یہ صفت، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف یہ آپ کے سامنے سوال پیش کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں نبی کریم کو جب مخاطب کیا تو یہ کیوں کہا کہ حبیب ہم نے تمہیں حکمت سکھلانے والا بنا کر بھیجا، معلم حکمت بنا کر بھیجا، تم استاد و حکمت کے اساتذہ کی طرح جو اپنے شاگردوں کو حکمت سکھاتے ہیں، تم حکمت سکھاؤ گے، تعلیم کتاب دو گے، تلاوت کتاب کرو گے، تزکیہ کرو گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول اکرم کی رسالت کا جو سلسلہ نظر آتا ہے، سب سے پہلے اس کے جو اندیا، اس کی جو ایمان، اس کا اشارہ، انڈیکیشن جو نظر آتا ہے وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم۔ البتہ یہ جو میں نے کہا نظر آتا ہے وہ میں اپنے جیسے آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کل وارث قرآن اگر کہہ دے کہ نہیں اس سے پہلے بھی بہت سی آیات تھی، تم نے کیوں اپنے جہل کے ذریعے فیصلہ کر لیا؟ یعنی جو میری سمجھ میں آتا ہے، جو واضح طریقے سے قرآن کی آیات اور الفاظ دلالت کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی وہ دعا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے پروردگار سے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار میری دعا یہ ہے کہ ان میں سے، خود انہی لوگوں میں سے، جزیرہ نمائے عرب کے، حجاز کے لوگوں کے درمیان سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، پروردگار انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو کرے تو کیا کرے، جو کرے تو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی، پروردگار ان مکے والوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما جس کی صفت یہ ہو کہ وہ تلاوت کتاب کرے، کتاب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائے، انہیں پاک کرے، حکمت سکھائے، تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی۔ یہ دعا کب مانگی؟ کس مقام پر جا کر مانگی؟ دیکھیے یہ انبیاء کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اہم ترین دعا ہے وہ اس مقام پر مانگی جاتی ہے جو سب سے اہم ترین مقام ہو۔ جب اعلیٰ ترین مقام قرب پر نبی کسی مقام پر پہنچے گا تو اعلیٰ ترین دعا وہاں مانگے گا۔ جب حضرت ابراہیم سے پروردگار نے کہا سورہ بقرہ میں، دیکھو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، تو پروردگار نے کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں امام بنایا۔ کب امام بنایا؟ تمام کے تمام امتحانات سے جب ابراہیم گزر گئے تب امام بنایا۔ یعنی کیا مطلب؟ انی جاعلک للناس اماما، یعنی تمام کے تمام انسانوں پر وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں ابراہیم کی امامت ثابت ہو گئی۔ ایک دفعہ ابراہیم نے اس عہدے کو جب دیکھا تو ایک دفعہ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، مشتاق ہوئے، ایک دفعہ ہرس مثبت معنوں میں، ایک دفعہ لالچ آئی کہ اتنا عظیم مقام ہے، ومن ذریتی، پروردگار میری نسل میں سے بھی کوئی ہوگا۔ پروردگار نے کہا دیکھو لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت میرا عہد و پیمان ہے، میرا معاہدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مجھے اس بات کا علم ہے، آپ سب حضرات اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں اسی فرش ازا کے صدقے میں، اور ان آیات کو بھی آپ کے ذہن میں بٹھایا جا چکا ہے۔ لیکن مجھے اپنی گفتگو یہیں سے شروع کرنی تھی، اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ آپ حضرات یقیناً کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سب آیتیں تو ہم جانتے ہیں، لیکن مجھے کسی نقطے سے تو آغاز کرنا ہے اپنے دلائل کا۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم نے جب اس مقام پر دیکھا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب امتحان لیے اور ابراہیم کامیاب ہو گئے تب کہیں جا کر امامت کا عہدہ ملا۔ اور ایک دفعہ ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میری ذریت اور میری نسل میں سے ہوگا۔ پروردگار نے کہا یہ جواب نہیں دیا کہ تمہاری نسل میں سے ہوگا یا نہیں ہوگا، کہا دیکھو یہ امامت میرا عہدہ ہے، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچتا۔ اب اس کے بعد جب بات یہاں تک آ گئی تو ایک دفعہ مزید حضرت ابراہیم کے ساتھ پروردگار کی گفتگو، پروردگار کی وحی کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا۔
یہ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، شیخ الانبیاء ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے جناب یحییٰ کو ماننے والا جو فرقہ عراق اور شام میں ہے وہ ہو، چاہے مسلمان ہو، تمام کے تمام یہ مذاہب ادیان الہی متفق ہیں حضرت ابراہیم کی نبوت اور امامت پر۔ یہ حضرت ابراہیم ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو یہ عہدہ دے دیا گیا اور پھر اس کے بعد پروردگار نے کہا کہ دیکھو تمہیں ہم نے امام بنا دیا، امتحان کیا درپیش ہوئے، نار نمرود میں ڈالا گیا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ ابراہیم کے سلسلے میں ان لوگوں نے عیاری کے ساتھ ابراہیم کو ایک جال میں جکڑنا چاہا، ایک مصیبت میں پھنسانا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ ہم نے ان لوگوں کو جو ابراہیم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے گھٹیا قرار دے دیا، اسفل قرار دے دیا، نچلے مقام پر لے آئے۔ ابراہیم کے ساتھ اب جو دشمنی کرے گا، کیونکہ امام ہو چکے ہیں ابراہیم، کیونکہ مقام قرب پر پہنچ چکے ہیں، اس انداز سے کہ پروردگار اب ابراہیم کے تمام امور کو ابراہیم کے پروردگار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگر نار نمرود میں پھینکے جائیں گے ابراہیم، کیونکہ مقام قرب یہ ہے کہ ادھر منجنیق میں رکھ کر پھینکا گیا، ابراہیم ہوا میں ہیں، اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، جبرائیل نازل ہوئے اسی ہوا کی اڑان کے دوران اور کہا کہ یا ابراہیم میں جبرائیل ہوں، لک حاجت، کوئی حاجت ہے؟ کہا کہ تو کون؟ کہا میں جبرائیل۔ کہا ہے تو مگر تجھ سے نہیں ہے، علمہ بحالی، اس کا علم میرے حال کے سلسلے میں بہتر ہے میرے سوال سے، احسن من سوالی۔ اگر وہ مالک کل ہے، مالک رقاب ہے، عالم کل ہے، تو آیا ہے پوچھنے کے لیے، اس کے ہوتے ہوئے تجھ سے کیوں کہوں؟ اب یہاں پر یہ بات سن لیجئے کہ یہ ابراہیم کی توحید ہے۔ یہ وہی خدا ہے جس نے موسیٰ سے کہا موسیٰ مجھ سے دعا کرو، حتیٰ اپنے دسترخوان کے نمک بھی چاہو تو دعا کر کے مانگو۔ یہ مقام اور ہے، یاد رکھیے گا انبیاء کی کچھ سیرتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے فقہی چیزوں کو استخراج کیا جا سکتا ہے، اور کچھ انبیاء کی سیرت میں مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ کسی فقہی قانون کو استخراج کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ وہ ایک خاص امتحان ہے، نبی کو ایک خاص امتحان درپیش کیا گیا، یاد رکھیے گا۔ اور کربلا کی بھی خصوصیت یہی ہے کہ کربلا سے آپ کوئی فقہی قانون نہیں نکال سکتے۔ کربلا ایک خاص امتحان تھا، خاص انسان کے لیے، خاص مرتبے کے انسان کے لیے، خاص نتائج دینے کے لیے۔ کوئی کربلا سے فقہی قوانین کو نہ نکالے۔ یہ کربلا ہے کہاں؟ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف رسول ہے، ایک طرف خدا ہے، میری اور آپ کی جگہ ہے تو کہاں؟ یہ کربلا سے کوئی فقہی قوانین کو نہ نکالے کہ حسین نے منہ پر خون ملا تو نماز کیسے پڑھی۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے حسین کی نمازوں کے بارے میں؟ تم فیصلہ کرو گے بھائی۔ وہ خدا ابھی آؤں گا سورہ والصافات کی طرف، حضرت ابراہیم کا قصہ جب پڑھوں گا تو آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ وہ خدا مالک کل ہے، مشیت اس کی حکمرانی کرتی ہے۔ حسین ابن علی اس باپ کی اولاد ہے جس نے یہ کہا تھا کفا بی عزن ان تکون علی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا۔ پروردگار علی کے لیے عزت یہی کافی کہ تو اس کا رب ہے، اور فخر اور غرور یہی کافی کہ علی تیرا بندہ ہے۔ تو یہ مقام قرب ہے کہ دیکھیے دروازہ خیبر اکھیڑ دیا، نبی کی امامت اور نبی کی وراثت مل گئی، بستر پر سوئے، آیتیں اتری، علی تلوار چلائے آیت اترے، تلوار چلائے آیت اترے، نماز پڑھے آیت اترے۔ ارے آیت اترے جب علی تلوار چلائے دور کی بات ہے، روٹیاں دے دور کی بات ہے، جب علی جس جنگ پر جائیں فتح کر کے واپس آئیں، علی ابن ابی طالب جس گھوڑے پر سوار، وہ گھوڑا جو علی ابن ابی طالب کے وجود سے سرفراز ہے، مفتخر ہے، جب اس گھوڑے کی ٹاپیں پتھر پر لگے اور پتھر پہ سے چنگاریاں نکلے تو یہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت ہے کہ خدا ان چنگاریوں کی قسم کھائے۔ نماز کوئی کیا دیکھے گا؟ نماز کو علی ابن ابی طالب کی دروازہ اکھاڑا کیا سمجھے گا کوئی؟ علی ابن ابی طالب انسان، اور انسان کے بعد ولی، اور ولی کے بعد وسیع، اور وسیع کے بعد نفس پیغمبر، اور 4 یا 5 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑ نوری پردے پڑے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر، نفس پیغمبر کے ساتھ وسیع پیغمبر، وسیع کے ساتھ ولی اللہ بھی ہے،
ولی کے ساتھ امام بھی ہیں، امام کے ساتھ خدا کے بندے بھی ہیں، خدا کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان اور مومن بھی ہیں، آخری ترین درجہ کے لباس انسانی میں ہے۔ انسان کا حیوان سے کتنا فاصلہ ہے؟ حیوان شعور نہیں رکھتا، انسان شعور رکھتا ہے۔ تو دیکھیے علی ابن ابی طالب کے 4-5 درجے کہیں آگے ہیں اس حیوان سے جس پر بیٹھے ہیں، اور کوئی یہ نہ کہے 5 درجے مولانا نے کیسے کہہ دیا؟ ہر درجے کے درمیان لاکھوں کروڑوں شاید نورانی اور ظلمانی حجاب ہو، مجھے کچھ نہیں پتا کتنے پردے ہیں۔ علی کے ہر مرتبے کے درمیان علی کا ایک مرتبہ دوسرے مرتبے اور درجے سے کتنا فاصلہ رکھتا ہے، یہ وہ جانے کہ جس نے درجے دیے، یا وہ جانے کہ جس نے درجوں کو وصول کیا۔ وہ ذوالجناح کی جو علی کی سواری کا مرکب قرار پائے، وہ ذوالجناح جب گھوڑے کی اپنی ٹاپوں کو پتھر پر مارے، ٹاپے مارنے کے بعد جب پتھر میں سے چنگاریاں نکلے تو خدا اس قرآن میں ان چنگاریوں کی قسم کھائے، گھوڑے کی نال سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائے، وہ قرآن جسے تمام کفار کے سامنے معجزہ بنا کر بھیجے۔ کیا مرتبہ ہے؟ تو بہرحال کوئی فقہی احکام استخراج کرنے نہ لگ جائے ہر چیز سے۔ کربلا فقہی احکام نکالنے کے لیے نہیں ہے، فقہی احکام نکالنے کے لیے وسائل الشیعہ کے جو احادیث ہیں، جو فروع کافی کی احادیث ہیں، تہذیب و استبصار ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، یہ فقہی کتابیں ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ حسین کربلا کے میدان میں کیا کر گیا؟ وہ ایک خاص تعلق کی بنا پر پیغام آ رہے تھے، عمل ہو رہا تھا۔ درود بھیجیے محمد علی محمد۔ ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ اچھا، اب ابراہیم کی زندگی آگے بڑھی، اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے، ابھی 6-7 مہینے کے حضرت ابراہیم، حکم دیا ابراہیم جاؤ۔ حضرت ابراہیم عراق میں رہتے تھے اس زمانے کے، خانہ کعبہ مکے میں۔ جاؤ ابراہیم، فلاں جگہ پر جا کر خانہ کعبہ جہاں بننا ہے وہاں جا کر اپنے بیوی کو اور اپنے بچی کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ کوئی کر سکتا ہے اس واقعے سے اپنے لیے کسی قانون کا استخراج کہ میں بھی اپنے بیوی بچوں کو، کوئی مومن آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں بھی اپنے بیوی بچوں کو کراچی حیدرآباد کے درمیان کسی صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤں کیونکہ ابراہیم کی سنت ہے؟ کوئی کج فکر ذہن یہ سوچنے کی زحمت بھی نہ کرے، ذہی خیال باطل کہ وہ یہ سوچے کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیا، مقامات پر پہنچے تو میں بھی یہ کام کروں، مقامات پر پہنچ جاؤں گا۔ جن کے رتبے ہیں ان کے سوا مشکل ہے، ایک طرف خدا ہے ایک طرف ابراہیم ہے۔ ارے ہم اسی توضیح مسائل پر عمل کرنے بہت بڑا تیر مار لیا، کہاں وہ مرتبہ، کہاں ہماری اوقات، کوئی نہیں نکال سکتا۔ کہا ابراہیم جاؤ چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم آئے، جناب ہاجرہ جنہیں عربی میں ہاجر کہا جاتا ہے لے کر آئے، اور اس کے بعد البتہ یہ ہاجر نام عربی نہیں ہے لیکن بہرحال عربی فارسی میں اس کو ہاجر ہم ہاجرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو ان کو جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو لے کر آئے اور چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر چھوڑا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم۔ پروردگار میں اپنی ذریت میں سے بعض نسل کو ایک ایسے بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ رہا ہوں جہاں پر کوئی بھی چیز اگتی نہیں ہے، لیکن خصوصیت یہ ہے کہ تیرے بیت حرام کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یعنی مقام قرب دیکھیے کہ ایک دفعہ ذکر کیا کہ غیر ذی زرع، یہاں پر کوئی زراعت نہیں، یہاں پر کوئی پھل پھول پودا نہیں اگتا، لیکن پروردگار حکم تیرا ہے چھوڑ دیا۔ خصوصیت کیا ہے اس زمین میں؟ عند بیتک المحرم، یہ تیرے مسجد حرام کے پاس ہے۔ پروردگار اب کرے تو کیا کر تو؟ کیا ابراہیم نے یہ دعا کی کہ کھانا پانی انہیں ملتا رہے؟ یہ نہیں کہا، سب سے پہلی جو دعا کی وہ یہ کہ ربنا واجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، پروردگار لوگوں میں سے ایک گروہ کو ایسا قرار دے کہ مسلسل جن کے دل میری نسل کی طرف جھکتے رہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ اللہ نے چن لیا اپنے امتحانات کے لیے آل ابراہیم اور آل عمران کو، لیکن ہم میں سے بھی بعض کو چنا کہ جن کے دل مسلسل جھکے رہے آل عمران اور آل ابراہیم کی طرف۔ تو جس کا دل جھکا ہوا ہے نا آل رسول کی طرف، تو اسے مبارک ہو کہ حضرت ابراہیم نے اس کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔
وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یعنی ابراہیم دیکھ رہے تھے کچھ ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل جھکے رہیں گے. ابراہیم کی اولاد کو جو مشکلات پیش آئیں گی اس کے غم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آنسو بہائیں گے. جب اچھے واقعات پیش آئیں گے تو یہ خوش ہوں گے، یہ ابراہیم کی اولاد کی خوشی میں خوش ہوں گے، غم میں غمگین ہوں گے. تو اب ڈھونڈے امت، اب جس کے دل میں آل رسول کا غم ہے وہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے، اگرچہ نام کے ساتھ نہ ہو. جو آل رسول کی خوشی میں خوش، ابراہیم نے اس کا ذکر کیا. جو آل رسول کے غم میں غمگین، ابراہیم نے وہاں ذکر کیا. کیسے؟ افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پروردگار قرار دے لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو. ابراہیم بھی جانتے تھے کہ پوری امت یہ کام نہیں کر سکتی، ایک خاص تعداد ہوگی. افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کے دل تہوی الیہم، مضارع کا پریزنٹ کنٹینیوس کا صیغہ استعمال کیا، مسلسل جن کے دل جھکتے چلے جائیں. یہ مسلسل کیوں؟ یہ کنٹینیوس ٹینس کیوں؟ یعنی جب بھی ان کے درمیان میرے خاندان کا کوئی جلوہ دکھائی دے، جب بھی میرے خاندان کی کوئی فضیلت بیان ہو، جب بھی میرے خاندان کا کوئی کرشمہ ان کے سامنے آئے، ان کے دلوں میں مسلسل محبت میں اضافہ ہوتا رہے. ان کی محبت ایسی ہو کہ پچھلے سال بھی آئے تھے ذکر حسین میں، اس سے پچھلے بھی آئے تھے، اس سے پہلے بھی آئے تھے، بچے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے مر گئے، لیکن یہ مسلسل حسین کے غم میں آ رہے ہیں. درود بھیجیے محمد آل محمد پر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، امتحان درپیش ہے. کیا امتحان؟ چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد جب ابراہیم نے کہا کہ عجیب مرحلہ ہے جناب ابراہیم کا، دعا یاد ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. پروردگار، ابراہیم نے دعا مانگی ہے، یہ ابراہیم کی دعا ہے. جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کی دعا ہے یہ. کیا پروردگار، ابراہیم کہہ رہے ہیں خدا سے، پروردگار ان لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیج جو انہیں تزکیہ کرے، پاک کرے، تعلیم کتاب دے، تلاوت کتاب کرے، حکمت سکھائے. یہ آیت ذہن میں رہے گی. میں سکون کے ساتھ آگے بڑھاؤں کیونکہ یہ آیت اگر آپ بھول گئے، مولانا نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں ملا دیا، تو پوری محنت ضائع ہو جائے گی. اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ابراہیم نے رسول خدا ہمارے پیغمبر کے لیے دعا کی کہ پروردگار ایک پیغمبر کو بھیج کہ جو انہیں حکمت سکھلائے، پاک کرے، تعلیم کتاب دے، تزکیہ کرے، حکمت سکھلائے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے. ان 4-5 خصوصیات کے ساتھ ابراہیم نے دعا مانگی کہ پروردگار ان میں سے ایک رسول کو بھیج. اچھا، اللہ سے دعا کر لی، اللہ نے سن لی. اب زندگی کی گاڑی آگے بڑھی، ابراہیم کی زندگی کا تسلسل آگے بڑھا. اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم ایک مقام پر آئے جو مقام بڑا عجیب ہے، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالنا چاہا، مختلف قسم کی سازشوں کے ذریعے ابراہیم کو مارنا چاہا، ابراہیم کے مقام کو گھٹانا چاہا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. اس کے بعد ابراہیم نے کہا کہ دیکھو، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں، میرا پروردگار یقیناً میری ہدایت کر رہا ہے اور کرے گا بھی. میں ابراہیم سے پوچھوں گا کہ جناب ابراہیم، آپ تو بتوں کو توڑ چکے ہیں، آپ تو پرندوں کو قتل کیا، آپ نے مارا، قیمہ بنا کر رکھا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ کی منزلت پر آپ ہیں. حضرت ابراہیم تمام امتحانات، تمام مسائل، آپ اس سے پہلے کچھ امتحان دے چکے ہیں. اب یہ کہنا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی جانب جا رہا ہوں، میرا پروردگار ہدایت کرے گا، تو کیا اس سے پہلے پروردگار کی جانب نہیں گئے تھے آپ جو اب کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام قرب کے سلسلے کچھ اور ہیں. مسلسل پروردگار کی جانب سفر اختیار کرتے رہو، ہر مقام پر جو مشکل درپیش ہو اس میں پروردگار کی پناہ میں آؤ. یہی تو دعائے جوشن کبیر نے کہا نا، جو اس کا ٹکڑا ہے، جو اقتباس ہے 38واں، کہ اس میں یہی کہا، یا من لا مفر منہ الا الیہ، یا من لا مفزع منہ الا الیہ، یا من لا مقصد الا الیہ، یا من لا یرغب الا الیہ، یا من لا حول ولا قوة الا بہ، یا من لا مقصد الا الیہ، و یا من لا یعبد الا ہو.
یہ جو آخری ٹکڑا ہے مجھے اس کا ترجمہ کرنے دیجئے. اے وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی کسی کی منزل نہیں ہے. اے وہ ذات کہ جس کے علاوہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کسی کو اس کی ذات سے فرار کرنا ہے تو اسی کی طرف فرار کرے. کوئی خدا سے ڈر کے کہیں بھاگے تو سوائے خدا کے اور کسی کی جانب نہ بھاگے, کیونکہ جہاں بھاگ کر جائے گا وہ خدا کی سلطنت کے نیچے ہوگی. وہ یا من لا یعبد الا ہو, اے وہ ذات کے اس کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہیں کی جاتی. اگر بت پرست بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, اگر ستارہ پرست ستاروں کی پوجا کر رہا ہے, اگر سورج کی پوجا کرنے والا سورج کی پوجا کر رہا ہے, اگر درخت کو پوجا کرنے والا درختوں کی پوجا کر رہا ہے, اگر کوئی کسی بھی غیر خدا کی پوجا پاٹ کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, یہاں یہ ٹکڑا کہہ رہا ہے یا من لا یعبد الا ہو. ظاہری طور سے تم کسی کی بھی عبادت کرتے رہو, حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہی نہیں جا رہی. اب یہ ایک بڑی گہری بات ہے, اس کو چھوڑ دیجئے, اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں تو دیکھیے حضرت ابراہیم گئے پروردگار کی طرف, انی ذاہب الی ربی سیہدین, اور اس کے بعد کہا رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم نے دعا کی پروردگار سے, پروردگار حب لی من الصالحین, مجھے نیک بچوں میں سے, نیک اولاد میں سے ایک اولاد دے, ایسی اولاد دے جو صالحین میں سے ہو. فبشرناہ بغلام حلیم. عجیب مرحلہ ہے, ابراہیم نے کہا تھا پروردگار صالح بچہ چاہیے, خدا کہہ رہا ہے حلیم بچہ دیا. ہم نے ابراہیم کو جو اولاد دی وہ حلیم دی. حلیم کا مطلب کیا ہے کہ جب مشکلات پڑے تو پائے استقامت میں لغزش نہ آئے, پیشنس, جینٹل. اب یہ سب ترجمے کیے جاتے ہیں ڈکشنری میں حلیم کے. چھوٹی سی مثال دوں, آپ کے پیر پہ کچل کے پیر چلا گیا, ایک دفعہ چہرے پہ بل آ گئے, ایک دفعہ چہرے پہ بل نہیں آئے, آپ نے برداشت کیا اور اپنے جو ذاتی اندرونی جذبات تھے وہ چہرے پر نہیں آیا, مسکرا کر آپ نے اس کی طرف دیکھا, اس نے معافی مانگی, آپ نے معاف کر دیا. یہ حلم ہے, یعنی آپ نے اپنی ناگواری کو ظاہر ہونے نہیں دیا. ایک مرتبہ حلم کا یہ ہے, اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ ناگواری کو آنے ہی نہ دیا جائے تاکہ ظاہر نہ ہو سکے. ایک مرتبہ حلم کا یہ ہے, روزہ رکھا آپ نے, آپ کے گھر میں بچوں نے بھی روزہ رکھا, اب بچہ پیاس لگ رہی ہے, اسے پتا ہے روزہ توڑوں گا نہیں, اس نے پانی نہیں پیا اور آپ نے بھی نہیں پیا, لیکن آپ برداشت کر رہے, ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ گرمی لگ رہی ہے, ابھی تو کھل جائے گا روزہ 4 5 10 گھنٹے میں, لیکن بچہ ہے تڑپ رہا ہے مسلسل. وہ حلم کی منزل پر نہیں ہے, اس سلسلے میں آپ حلم کی منزل پر کہ آپ اس ناگواری کو اپنی ذات میں آنے ہی نہیں دے رہے, اس ناگواری کا اپنے نفس کو احساس کرنے ہی نہیں دے رہے. فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی, اور جب ابراہیم کے ساتھ اسماعیل بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئے, فلما بلغ معہ السعی, تو ایک دفعہ ابراہیم نے خواب دیکھا. آیات آپ سب کو پتہ ہے, جانتا ہوں میں بھی اور آپ بھی الحمدللہ اسی فرش ازا کی بدولت, لیکن اب یہ سلسلہ گفتگو ہے, تسلسل کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے بات کو پیش کرنا ہے, تو میں آپ کو تھکا رہا ہوں. یقیناً مجھے پتہ ہے کہ آپ ان آیات کو جانتے ہیں. فلما بلغ معہ السعی, جب حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا, دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا, 13 سال کی عمر ملتی ہے حضرت اسماعیل کی. فلما بلغ معہ السعی, تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں, انی ارا مسلسل دیکھ رہا ہوں خواب میں, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں. اور یاد رکھیے کہ اس طرح کے کاموں کے سلسلے میں اگر آج کے کسی کلمہ گو کو ایسا خواب نظر آئے تو ہاتھ جوڑ لو, ایسا کام نہ کر ڈالے. یہ حضرت ابراہیم کے لیے تھا, ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی 2 رکعت نماز میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا ہمارا ابراہیم کی طرح خدا امتحان لے گا؟ ہماری اوقات اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ سردیوں میں جب اذان ہو جاتی ہے فجر کی تو سورج نکلنے سے پہلے گرم بستر چھوڑنے کی ہمت ہے یا نہیں. ابو علی سینا بہت بڑے فلسفی, حکیم, منطق کے ماہر, اتنے علوم میں لکھا ہے کہ ابو علی سینا واقعاً ایک نابغہ روزگار شخصیت, اپنے شاگرد کے ساتھ ہمدان میں جا رہے تھے, شدید سردی ہوتی ہے, برف آئی, ایک کاروان سرائے میں رکے, شاگرد گفتگو کر رہا تھا. شاگرد نے کہا کہ حضور آپ اتنے علوم جانتے ہیں, فلسفہ, منطق, کلام, عرفان, ریاضی, جیومیٹری, ٹریگنومیٹری, طب کے اندر الشفا جو لکھی ہے بڑی عجیب کتاب ہے, القانون. آپ اتنے علوم جانتے ہیں, نبوت کا دعویٰ کر دیجئے لوگ مان لیں گے. ابو علی سینا فلسفی آدمی, پڑھا لکھا آدمی, مسکرا کر چپ ہو گئے. تھوڑی دیر بعد کہا کہ میرے لیے کہیں سے پانی لا سکتے ہو؟
کہا استاد کہاں جاؤں گا, سب جگہ برف پڑی ہوئی ہے, کہاں سے پانی ملے گا, اور باہر بیابان ہے, سردیوں میں بھیڑیے گھوم رہے ہوتے ہیں, صبح کا انتظار کر لیجیے. خوب بوئے نسینہ چپ ہو گئے. صبح کا وقت آیا, مؤذن کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور مؤذن نے اذان دی. کہا کہ دیکھو بات سنو, میری اوقات یہ ہے کہ تم میرے شاگرد ہو, نبوت کا دعویٰ کرنے پر اکسا رہے ہو, لیکن رات کو پانی مانگا تو سردی کا بہانہ کر کے گھر میں بیٹھ گئے. یہ ہستی جو محمد مصطفیٰ ہے, اتنی برف پڑی ہوئی تھی, جب بھی مؤذن اذان دینے کے لیے آ گیا کہ رسول کے نام کا اعلان کر سکے. تو دیکھیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خواب آ رہا ہے, ہمارے یہاں خواب بھی بڑے عجیب و غریب آتے ہیں لوگوں کو. تو دیکھیے اچھا جو چیز خواب میں آئی اس کو انجام دینا چاہیے. اچھا آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے؟ خواب کی تو تعبیر کی جاتی ہے نا, قرآن کے مطابق خواب کی تعبیر کی جاتی ہے. کبھی رویا صادقہ ہوتا ہے, تعبیر کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن آپ کو کس نے بتایا کہ خواب کے معنی یہ ہے؟ ایک خواب دیکھ لیا, گھر میں آپ بیوی بچے بھائی بہن دیگر اہل و عیال سب کے ساتھ رہتے ہیں, ایک خواب دیکھ لیا, سب کی زندگی اجیرن ہو گئی کہ میں نے خواب دیکھ لیا کہ میں یہ کام کروں گا, اب یہ کام ہو رہا ہے, چاہے بیوی بچے والدین بہن بھائی تکلیف میں ہے نہیں ہے. خواب دیکھ لیا صاحب. کیوں خواب دیکھ لیا؟ آپ حضرت ابراہیم ہیں کیا؟ اوقات دیکھیے کبھی آپ نے اپنی حضور کہ جو لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں ہمارے یہاں, اور خواب کے ساتھ بھائی آپ کو اگر مسئلہ ہے تو آپ خواب دیکھیے, جو کرنا ہے کریے, خدا کے لیے مسلمانوں کی زندگی پہ عذاب مت ڈالیے. تو یہ حضرت ابراہیم کا خواب تھا, یہ کوئی نہ سمجھے وہ رسول خدا کا خواب تھا, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. تو یہ انبیاء کے خواب, اولیاء کے خواب الگ ہوتے ہیں. ہاں رویا صادقہ ہوتے ہیں, سچے خواب ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن خواب ایک الگ چیپٹر ہے. خیر جانے دیجیے, درود بھیجیے محمد آل محمد. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم جب گئے تو حضرت ابراہیم نے حکم دیا, بیٹے نے کیا کہا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے انجام دے ڈالیے, آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. تو دیکھا جب غلام حلیم دیا, فبشرناہ بغلام حلیم, کیونکہ ابراہیم نے اسماعیل کی صفت جو قرآن نے کہی وہ حلیم ہے, اس حلم کی وجہ سے بیٹے نے کہا بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا جو آپ کو مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا ہے. پہلے آپ ہاتھ پاؤں کاٹیں گے میرے, پھر ذبح کریں گے, کھال اتاریں گے, ذبح کریں گے. یہ تمام واقعات پچھلے انبیاء کے ساتھ کفار نے انجام دیے تھے. یہ بچہ جانتا ہے, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, جو کام جس طرح سے بھی ذبح کرنا ہے کریے, جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کو وہ انجام دے ڈالیے. میں کہوں گا حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم نے کہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اسے انجام کر ڈالیے. تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ جو نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, جو نبی کے ساتھ ساتھ مقام قرب پر ہوتا ہے, نبی چاہے جو کچھ بھی کہے, کیونکہ نبی کے گھر کے بچے نبوت کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نبی جو کچھ کہتا ہے ما ینطق عن الہوا ہوتا ہے, اس لیے خواب کا بھی اگر ذکر کر رہا ہو تو اسماعیل یہ کہیں گے جو حکم آ رہا ہے وہاں سے انجام دے دیجئے. فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں باپ بیٹوں نے خدا کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا, وتلہ للجبین, اور حضرت ابراہیم نے ماتھے کے بل بیٹے کو لٹا دیا, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. میں اس آیت پر جہاں تک مجھے یاد پڑا یہیں پر گفتگو کر چکا ہوں پچھلے سالوں میں, لیکن تکرار ہے, بہرحال قرآن کی آیت ہے, ایک دفعہ مطالب تازہ ہو جائیں گے. جب لٹایا ابھی چھری پھیری تھی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے ادھر حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا, ادھر ہم نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ. یہ جبرائیل کی آواز نہیں تھی, یہ ہاتف غیبی کی آواز نہیں تھی. پروردگار فرما رہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے ابراہیم کو پکارا, قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. میں کہوں گا پروردگار خواب یہ تھا کہ ابراہیم ذبح کر رہے ہیں, ابھی ذبح نہیں ہوئے, تو تو کیسے کہہ رہا ہے کہ خواب سچا کر دکھایا؟ تو شاید جواب آئے کہ دیکھو ہم حضرت ابراہیم کی نیت کو دیکھ چکے ہیں, اگر ہم ہاتھ نہ روکتے, جنت سے جانور کو نہ بھیجتے تو ابراہیم قتل کر ڈالتے. ہم نے نیت کو دیکھ کر کہا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین. عجیب آیتیں ہیں.
پروردگار نے کیا کہا؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح سے جزا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے سمجھ میں آ گیا، نیکی کر ڈالی، بیٹے کو لٹا ڈالا، چھری پھیر دی۔ کون سی جزا دی اللہ نے ابراہیم کو؟ کیا انعام دیا اللہ نے ابراہیم کو؟ کیا اکرام ملا؟ کیا جزا ملی؟ حضرت ابراہیم نے نیک کام کر ڈالا، جزا کیا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے؟ ذکر کیا ہے قرآن نے یا ذکر نہیں کیا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ ابراہیم یہ بڑا خطرناک اور کھلا ہوا امتحان تھا۔ دیکھو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کا فدیہ اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم کو قرار دیا ہے۔ وہ ذبح عظیم واقع ہوگا اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا، اور پھر خدا نے کہا دوبارہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ، اور پھر فرمایا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً ابراہیم ہمارے بڑے خالص پکے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور اس کے بعد پھر آگے گفتگو بڑھی اور پھر یہ مرحلہ درپیش ہوا، الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اب یاد آیا آپ کو کہ ابراہیم کہاں تک آئے؟ تین مقامات پر گفتگو چل رہی ہے۔ ایک رسول خدا کے لیے ابراہیم نے دعا کی، یاد ہے نا دعا کی تھی، پروردگار ایسا رسول بھیج کہ جو تزکیہ کرے، جو کتاب کی تعلیم دے، جو حکمت کی تعلیم دے، جو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ تزکیہ، تعلیم کتاب، تلاوت کتاب، تعلیم حکمت، یہ ابراہیم کی دعا تھی پروردگار سے رسول خدا کے لیے۔ یہ ایک گفتگو چل رہی تھی۔ دوسری گفتگو کہ جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو ابراہیم کا ہاتھ رک گیا، اس کی جگہ مینڈھا ذبح ہو گیا، اور پروردگار نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے کچھ اور لوگوں پر یہ چیز چھوڑ دی۔ اب یہاں تک توجہ اگر آپ کی ہے تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، حمد اس خدا کی، شکر اس خدا کا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا۔ یقیناً میرا پروردگار دعاؤں کو بہت زبردست طریقے سے سنتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار یقیناً دعاؤں کو سنتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو اب آپ سے ایک سوال کروں گا، ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ کہ آخری زمانے میں ایک رسول بھیج جو حکمت سکھائے، تعلیم کتاب دے، تزکیہ کرے، تلاوت سکھائے۔ تو کیا جب ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق ملے اور ابراہیم نے کہا خدا کا شکر جس نے میری دعا کو سنا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اسماعیل اور اسحاق ہی وہ پیغمبر ہیں جو حکمت کی تعلیم دیں گے؟ اگر بات واضح نہیں ہوئی، اب یہ مسئلہ ایک کلاس روم تو ہے نہیں ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے کہ مولانا صاحب دوبارہ بتائیے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بات واضح نہیں ہوئی، اور میں کیا کروں گی، یہ آخری مجلس ہے، کل کی امید نہیں ہے کچھ۔ ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایسا رسول بھیج، اور ابراہیم نے جو کہا تھا پروردگار کیا میری نسل میں سے بھی کوئی ہوگا، اور پھر دعا مانگی تھی، تو نسل ابراہیمی میں سے آنا تھا نا اس رسول کو کہ جو حکمت کی تعلیم دے گا، جو تلاوت کتاب سکھائے گا، جو قرات کتاب سکھائے گا، جو تزکیہ کرے گا، جو پاک کرے گا، جس میں یہ خصوصیات ہوں گی۔ تو جب اسماعیل اور اسحاق ملے اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم پکار اٹھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، حمد اس خدا کی، شکر اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل دیے، میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو میں کہوں گا ابراہیم آپ کی دعا کیا تھی؟ میری دعا یہ تھی کہ آخری زمانے میں ایک رسول بھیج کہ جو حکمت اور کتاب کی تعلیم دے۔ تو میں کہوں گا حضرت ابراہیم کیا اسماعیل اور اسحاق یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جو آخری زمانے کے ہیں کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں کہ میری دعا پوری ہوئی؟ لیکن قرآن کہہ رہا فبشرناہ بغلام حلیم، اسماعیل مقام حلم پر ہے، اسماعیل مقام صبر پر ہے۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا، کس کو کہا قرآن نے کہ تلاوت کتاب دے گا؟ یہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہا کہ محمد مصطفیٰ کی خصوصیت ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے مطابق محمد مصطفیٰ تعلیم حکمت دیں گے، تلاوت کتاب سکھائیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اگر محمد مصطفیٰ کی خصوصیت یہ ہے تو ابراہیم نے اسماعیل اور اسحاق کی پیدائش کے وقت شکر ادا کیوں کیا کہ اس نے میری دعا سن لی؟ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ کیا ابراہیم نہیں جانتے تھے کہ اسماعیل اور اسحاق وہ پیغمبر نہیں ہیں
کہ جس کا سورہ جمعہ میں ذکر ہے، جو تعلیم کتاب دے گا، جو حکمت سکھائے گا، جو پاک کرے گا، جو تلاوت کتاب کرے گا، یہ اسماعیل اور اسحاق وہ نہیں ہے؟ کیا ابراہیم نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، پھر شکر ادا کیوں کیا کہ تو نے میری دعا سن لی؟ یہ سوال اگر واضح ہو گئے، اب دیکھیے ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، مجھے گفتگو کو آگے بڑھانے دیجیے، جس کی سمجھ میں نہیں آئے وہ بعد میں پرچہ دے دے اور میں کہیں اور کسی مقام پر جواب دے دوں گا۔ تو ابراہیم جانتے تھے، کیوں کہا؟ کیونکہ پروردگار سے یہ دعا کی تھی، پروردگار کیا میری نسل میں سے ہوگا؟ پروردگار نے کہا تھا دیکھو لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم جانتے تھے کہ اسحاق اور اسماعیل وہ نسل چلے گی کہ جس میں فمنہم محسن وظالم لنفسہ مبین، ابراہیم کی نسل میں سے دو شاخیں ہو جائیں گی، ایک شاخ ایسی ہوگی کہ جو محسن ہوں گے، نیک ہوں گے، اور اس میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ظالم ہوں گے۔ ظالموں کی ابراہیم کو کوئی پرواہ نہیں، ابراہیم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اب جو آئے گا وہ نسل اسماعیل میں سے آئے گا کہ جو تعلیم کتاب بھی دے گا، جو تعلیم حکمت بھی دے گا۔ اسی لیے شکر ادا کیا خدا کا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اب ایک بات رہ گئی، وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، کہ ہم نے ابراہیم کے اوپر دوسروں کو چھوڑ دیا۔ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ابراہیم نے چھری چلائی، چھری حضرت اسماعیل پر نہیں چلی، مینڈا آیا اس پر چلی۔ چھری نے مخاطب ہو کر کہا الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، کیا کروں کہ ابراہیم خلیل مجھے کاٹنے کا حکم دے رہا ہے اور رب جلیل نہ کاٹنے کا۔ الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، رب جلیل منع کر رہا ہے کہ اسماعیل کا گلا نہ کاٹ، اور ابراہیم خلیل کہہ رہا ہے کہ اسماعیل کا گلا کاٹ تو میں رب جلیل کا حکم مانوں گا۔ پروردگار نے کہا دیکھو ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک ذبح عظیم ہوگا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے ابراہیم پر دوسروں کو چھوڑ دیا۔ بہت توجہ کیجئے گا، وہ کیا چیز تھی کہ جسے ابراہیم پر دوسروں کو چھوڑا؟ امتحان یہاں لینا تھا نا، یہاں لینا تھا امتحان، نہ لیا گیا۔ وہ کیا امتحان تھا کہ جو دوسروں پر چھوڑا؟ یہ جو امتحان دوسروں پر چھوڑا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اسی امتحان کو دوسروں پر چھوڑا ہے۔ ہوگا کوئی قتل کے جو ذبح عظیم ہوگا، کس کی نسل میں سے ہوگا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ خبردار، کائنات میں صبح قیامت تک، ازل سے ابد تک کسی خون میں اتنی طاقت ہی نہیں جتنے بھی بلند مرتبے پر ہو کہ وہ ذبح عظیم قرار پائے۔ یہ ذبح عظیم اگر ہوگا تو اسماعیل اور ابراہیم کی نسل سے ہوگا، یہ محمد کی نسل سے ہوگا۔ اس خون میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جو خون ابراہیم جیسے جلیل القدر کے سامنے ٹک کر یہ کہہ سکے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے دادا جان ابراہیم، جو آپ کے اوپر سے ذمہ داری اٹھا لی گئی تھی نا، وہ میں نے ادا کی ہے۔ اور وہ کس میں جمع ہوگی؟ وہ کس میں جمع ہوگی؟ جمع ہونے کے لیے سمجھنا ہے تو آیت مباہلہ کو جا کر دوبارہ پڑھیے حبیب، وہ سلسلہ سب آپ کو پتا ہے، اب آیت میں پڑھ نہیں سکتا، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ کہا کہ دیکھو انفسنا وانفسکم ونسانا ونساکم وابنانا ابناکم، اپنے آگے آگے نفسوں کو رکھنا۔ قرآن نے کہا سب سے آگے تمہارے نفس، بیچ میں خواتین کا ذکر اور سب سے آخر میں بچوں کا ذکر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ بیچ میں رسول سے تعلق رکھنے والی ہے کوئی بی بی کہ جس کو قرآن مرکز بتا رہا ہے، ایک طرف اس بی بی کا امامت ہے، دوسری طرف ولایت ہے۔ اب یہ سلسلہ چلے گا کیسے؟ ایک دفعہ اور پنجتن کے لیے صلوات بھیجیے محمد اگر شیر فاطمہ نہ ہو، صلب مرتضوی نہ ہو تو رسول خدا کی تمام وہ رسالت کا قرب، مقام قرب نہیں دکھ سکتا۔ اب سمجھ میں آیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ذکر کہاں بلند ہوا؟ اس ذکر کی بلندی کا رشتہ جوڑو جا کر سورہ والصافات میں کہ جہاں خدا نے یہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے دوسروں پر یہ ذمہ داری چھوڑ دی۔ یہ ذمہ داری ابھر کر دکھے گی کہاں؟
خون میں کتنی طاقت ہو، یہ خون کس کی نسل سے نکل کر آئے، ایک طرف سے ابو طالب کی نسل ہوگی، دوسری طرف سے عبداللہ کی نسل ہوگی، یہ مرکز فاطمہ زہرا کی ذات ہوگی، اور فاطمہ زہرا کے بطن مطہر سے وہ اولاد ہوگی کہ جس کی پرورش شیر فاطمہ کے ذریعے ہو اور رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون ہو، جبھی جا کر یہ قربانی فخر اسماعیل بنے گی۔ اب دیکھیے یہیں پر اقبال نے کہا، اب سمجھ میں آیا، اب یہ سن لیجئے اقبال نے جو کہا، سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی ان اجمال را تفصیل بود۔ حسین کون تھا؟ حسین وہ راز تھا جو ابراہیم اور اسماعیل کی ذات میں چھپا ہوا تھا، یعنی وہ جو پروردگار نے جس راز کو کھولا نہیں تھا، حسین نے اس راز کو کھولا۔ وہ کیا راز تھا؟ قرآن میں ابراہیم کے پاس کون سا راز ہے؟ وہ راز تھا کہ جب اسماعیل کو ذبح کیا، اسماعیل ذبح نہ ہو سکے، پروردگار نے پوری داستان سنا دی، بڑے کولڈ ورڈ میں بات کر کے پروردگار آگے بڑھ گیا، وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے چھوڑ دیا دوسروں پر ابراہیم کو۔ بھائی کیا چھوڑا؟ کیا چھوڑا؟ بھائی وہی چھوڑا نا جو ابراہیم انجام نہ دے پائے۔ ابراہیم چھری چلا رہے تھے، نہ چل سکی، ہم نے اس کو چھڑوایا دوسروں کے لیے۔ ایک ذبح عظیم ہوگا، وہ ذبح عظیم کس کا ہوگا؟ جس کو خدا عظیم کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدر اور احد کے صحابی نہیں ہو سکتے۔ یہ خون مصطفی ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ کیا کہوں پروردگار تیری رحمت اور قدرت کے، آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر کر دیا، لیکن تب بھی قدرت کو کچھ دھڑکا تھا۔ پروردگار نے کہا آیت کو ایسا ٹھوک بجا کر مضبوط کر کے بھیجوں کہ قیامت تک کوئی خلل وارد نہ ہو سکے۔ آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر کر دیا، لیکن پروردگار کے دل کی تسلی نہ ہوئی، کہا دیکھو ذریۃ بعضها من بعض، کہیں باہر سے جو آ جائے ابراہیم اور اسماعیل کے گھر میں، اس نسل میں کہیں باہر سے آ جائے، اس کو ان کی ذریت میں سے نہ سمجھ لینا۔ ذریۃ بعضها من بعض، ہمیشہ اس کو ابراہیم کی نسل میں سے ڈھونڈنا۔ اور یہ نسل چلے گی کس کے ذریعے؟ انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے۔ ہر دوست بھائی یہ نسل چلے گی کس کے ذریعے؟ یہ نسل چلے گی صدیقہ کبریٰ کے ذریعے۔ کیوں چلے گی فاطمہ زہرا کے ذریعے؟ کیونکہ نسل علی ابن ابی طالب ہر آغوش اس قابل نہیں کہ نسل علی ابن ابی طالب کو سنبھال سکے۔ جس طرح سے ہر لکڑی کا ٹکڑا، ہر گندا غلیظ تکیہ اس قابل نہیں کہ اس پر قرآن رکھ کے آپ تلاوت کریں، صاف ستھرے تکیے کو ڈھونڈتے ہیں، صاف ستھری رحل کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس پر قرآن رکھ کر اس کی تلاوت کی جا سکے۔ تو فاطمہ زہرا کی اولاد قرآن ناطق ہے، یہ اس رحل پر آئے گی کہ جس رحل کی رگوں میں رسول خدا کا خون ہو اور خدیجہ کبریٰ کے دودھ کی تاثیر ہو۔ اب یہ شعر بھی سن لیجیے، یاد آ گیا مجھے اس وقت، فیض رسول در سے علی شیر فاطمہ، فیض رسول در سے علی شیر فاطمہ، ہر رخ سے مستند ہے امامت حسین کی۔ تو یہ مرتبہ ہے۔ اب بہت توجہ کیجئے گا، اب سمجھ میں آیا وہ ترکنا علیہ فی الآخرین کہ کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ترکنا علیہ فی الآخرین یعنی ہم نے ابراہیم کی تعریف جو تھی، مدحت جو تھی، مدح سرائی جو تھی، وہ بعد میں آنے والوں پر چھوڑ دی۔ تو میرا ان مفسرین سے سوال ہے کہ ابراہیم نے جو کام کیا تھا وہ تعریف کے لائق تھا، وہ تعریف تو خدا نے خود کر دی اور کہا کہ ایک ذبح عظیم ہوگا۔ اب یہاں پر ذبح عظیم کیا ہے؟ کتابوں میں مختلف چیزیں ملتی ہیں کہ وہ بکرا تھا، جنت کے باغوں میں چرتا تھا، یہ بھی احادیث میں آیا ہے، تاریخ میں آیا ہے۔ ذبح عظیم کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہری تفسیر ذبح عظیم کی یہ ہے، وہ ہے، کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، مجھے اس میں نہیں آنا۔ میں آپ کے سامنے آیات کو پڑھ کے پیش کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں جاگزین ہو سکے اور بیٹھ سکے جا کر۔
تو دیکھیے اس انداز سے پروردگار نے کہا. اب جب مرتبہ یہ ہے کہ ذبح عظیم ہے, ذبح عظیم ہونا ہے کوئی, تو اب چلیے ذرا دیکھیے کہ مرتبہ کیا ہے. ابراہیم کو پروردگار نے کیا کہا تھا کہ جب ہم نے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات, ہم نے ابراہیم سے امتحانات لیے, نار نمرود میں ڈالا گیا ابراہیم کو, ابراہیم نے توحید کا دامن مقام قرب مقام عبودیت ہاتھ سے نہ چھوڑا. ہم نے کہا ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے کے بے آب ہو گیا چٹیل جلتے ہوئے میدان پر چھوڑ کر آ جاؤ, ابراہیم چھوڑ کر آ گئے. ہم نے کہا اسماعیل کے گلے کو کاٹ دو, ابراہیم نے اسماعیل کے گلے کو کاٹنے کی تیاری کر لی. جہاں جہاں جو جو امتحان ہم نے ابراہیم سے کہے, ابراہیم نے ان امتحانات کو 10 امتحان تھے ابراہیم نے پورے کر لیے. جب یہ 10 امتحان پورے کر لیے تب ہم نے کہا ابراہیم سے کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما, ہم نے تمہیں اب لوگوں کے لیے امام قرار دیا. لیکن اگر حسین ابن علی ابراہیم کی اولاد میں سے ہے اور حسین ابن علی کی منزلت یہ ہو کہ 6 سال کی عمر ہے اور ختمی مرتبت یہ کہیں کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا, حسن اور حسین ابھی سے آج سے امام ہیں. وہاں ابراہیم نے 10 امتحانوں سے کامیابی کے بعد امامت کا لقب ملا. ادھر حسین کو بچپنے میں امامت مل گئی. اب جب ابراہیم اس مقام پر ہے, امامت ملی اور وہ تمام عہدے ملے, وہ تمام تعریفیں ملی, ابراہیم کی روح اس عجیب و غریب و بلند مقام پر ہے. تو مجھے بتائیے کہ جو اتنے بچپنے میں جسے امامت مل جائے اور امامت کے بعد جو امتحانات کو ادا کرے, تو اب خدا اسے کیا درجہ دے گا؟ توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے عزیزان گرامی. وہاں امتحان کے بعد امامت ملی, یہاں امامت مل گئی ہے, اب امتحان شروع. تو اب میرا پروردگار کی عدالت سے سوال ہے, پروردگار یہ جو حسین کو تو نے امام بنا دیا اور امامت کے بعد جو تو نے امتحانات لیے, فاطمہ کا جنازہ حسین نے دیکھا, علی کا جنازہ حسین نے دیکھا, حسن کا جنازہ حسین نے دیکھا, کربلا کا واقعہ حسین نے خلق کیا, یہ جو امتحان حسین نے دیے امام بننے کے بعد دیے, اب میرا تجھ سے سوال ہے پروردگار کہ اس امام کو تو ان امتحانات کے بعد کیا درجہ دے گا؟ اور پروردگار ایک سوال ہے تجھ سے, کیا کوئی درجہ بچا ہے تیرے پاس حسین کو دینے کے لیے؟ بھائی امامت سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں, امام بنانے کے بعد یہ امتحان دیے. یاد رکھیے گا کہ حسین نچوڑ ہے, خلاصہ پنجتن ہے. جو امتحان رسول خدا نے دیے, جو علی مرتضیٰ نے دیے, جو فاطمہ زہرا نے دیے, جو حسن مجتبیٰ نے دیے, اور ان امتحانوں پر تاریخ نے گرد ڈال دی. نگاہ مشیت دیکھ رہی ہے کہ ہم کیسے چھپا دیں 4 تن کے امتحانات کو. حسین سے آگے بڑھ کے ایسا کام کروائیں گے کہ جو رہتی دنیا تک جس پر تاریخ کی گرد نہ پڑ سکے. اب پروردگار کے پاس بچا ہے تو کیا بچا ہے؟ اچھا حسین نے اگر امتحان دیے ہوتے اور شہید نہ ہوئے ہوتے تو بات سمجھ میں آ جاتی. میں کروں تو کیا کروں کہ حسین پروردگار کا وہ بندہ ہے جو مقامات کے بعد مقامات لے رہا ہے, اعزاز کے بعد اعزاز لے رہا ہے. اگر حسین کو کوئی مقام نہ ہوتا, صرف آغوش فاطمہ کی فضیلت ایسی ہے کہ جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی برابری نہیں کر سکتے, یہی ایک مقام کافی تھا. تبھی تو اقبال نے کہہ دیا نا, مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ارے مریم کی عزت اس لیے ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے, لیکن کیا کہوں فاطمہ کو کہ وہ 3 نسبتوں سے ان کی عزت ہے. حسین اعزاز پر اعزاز لے رہے ہیں, افتخارات پر افتخارات لے رہے ہیں, تمغوں پر تمغے لے رہے ہیں. پروردگار تو نے حسین کو امام بنا دیا, اب اور بچا کیا ہے؟ یہ امام کیا ہوتا ہے؟ یہ امام ہوتا ہے گواہ, شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. حسین سراج منیر ہے, حسین داعی الی اللہ ہے, حسین مبشر ہے, حسین نذیر ہے, حسین سراج منیر ہے. کیوں؟ کیونکہ وراثت میں لیا ہے نا اپنے نانا سے. میں کہوں گا پروردگار امامت کے بعد یہ انعام مل رہا ہے, اب تیرے پاس ہے کچھ حسین کو دینے کے لیے؟ یہ سوال ہے میرا. پروردگار کہے گا کیوں نہیں, ہم لامتناہی ہیں,
ہمارا وجود لامتناہی ہے، ہمارا وجود، ہمارے وجود میں کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، ہم لامحدود ہیں۔ حسین جو کرتے جائیں گے ہم انعام دیتے جائیں گے، تمہارے لیے بس یہی کافی کہ سمجھ لو امام ہے، اولا علی المؤمنین من انفسہم ہے، حسین تمام کائنات پر اختیار رکھتے ہیں، تمہارے لیے یہی کافی۔ لیکن ہمارا جو حسین سے رابطہ ہے نا وہ ہم اور حسین سمجھ سکتے ہیں، یہاں تم بھی کسی لائق نہیں ہو کہ حسین کے مقام کو سمجھ سکو۔ تو اب سمجھ میں آیا، اگر رسالت تک پہنچنا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے، اگر جنت تک جانا ہے تو سوائے حسین کے کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ اب آئیے چلیے ذرا کہ پروردگار نے کیا کہا، دیکھو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، اللہ اکبر، وقت ختم ہو رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، دیکھو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق مل رہا ہے، یرزقون ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو خبردار گمان مت کرنا ان کے بارے میں جو شہید ہیں انہیں رزق مل رہا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے انہیں کیا رزق مل رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا میں کیسے بتلاؤں جب خدا خود کہہ رہا ہے لا تشعرون، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا رزق، تمہیں کیسے بتلاؤں؟ اگر میں بتلاؤں گا تو میں نے اپنی عقل کا مذاق اڑایا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تم نہیں سمجھ سکتے، میں کیسے کہہ دوں کہ میں سمجھ سکتا ہوں؟ اچھا اب جب شہادت کے بعد مرتبہ ہے، جب شہید ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ اور آیا، دیکھو انہیں رزق مل رہا ہے۔ یہ رزق کس کا ہے؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، یہ وہاں پر ہے لیکن انہیں مسلسل کچھ خوشخبریاں مل رہی ہیں، مل نہیں رہی، یہ خود دریافت کر رہے ہیں۔ عجیب مقام ہے ان کی روح کا کہ عمل ختم ہو چکا ہے، یہ ان کی گردنیں کٹ چکی ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں، عمل نہیں کر رہے، لیکن روح کی بلندی اتنی ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نہیں دے رہے ان کو خوشخبری، ان کی روح اتنی مضبوط ہے کہ عالم خلد میں یہ ہم سے مسلسل کھینچ کر لے رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ لوگ ہم سے خوشخبریاں وصول کر رہے ہیں۔ یہ شہید ہے اس مقام پر، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ شہدائے بدر کے لیے ہے، یہ شہدائے احد کے لیے ہے۔ کیا حسین کے لیے بھی یہی ہے؟ تو عدالت الہی کے خلاف ہے کہ آقا کو غلاموں کے برابر لے آئے۔ اگر حسین کا بھی یہی درجہ ہے جو سب کا ہے تو پھر بات کیا ہوگی؟ حسین شہید ہے، رزق لے رہے ہیں، لیکن اس رزق کی حقیقت کیا ہے یہ قرآن سے اگر کوئی نکال لے تب گفتگو ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ سورہ قمر کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، دیکھو ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ دیکھو متقین وہ ہیں جو نہروں کے اندر ہے، دریاؤں کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس دریا ہے، وہ ایک مرتبہ ہے کہ یدخلون جنتا، دیکھو ایسی جنت میں داخل ہوں گے تجری من تحتہم الانہار، کہ جس جنت میں نیچے سے ان کے نہریں جاری ہوں گی۔ کچھ لوگ اس مقام پر ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور کچھ اس مقام پر ہیں کہ جو خود نہروں کے اندر ہیں، جس کے نیچے سے نہر جاری اور جو نہر کے اندر ہے، فرق ہے نا دونوں میں۔ فی مقعد صدق، یہ ایسے مقام پر ہے کہ جو سچائی کا مقام ہے، جہاں پر حقیقت کے علاوہ کچھ نہیں، پروردگار حقیقت اس کا دیا ہوا مقام حقیقت۔ فی مقعد صدق، کیا مقعد صدق ہے، کیا مقام صدق ہے؟ پروردگار نے کہا یہ پروردگار کی بارگاہ میں ہے۔ پروردگار نے کون سی صفات کو بتلایا؟ کہا ملیک مقتدر، وہ پروردگار کے جو ملیک ہے، بادشاہ ہے اور مقتدر ہے۔ میں کہوں گا پروردگار رحیم اور کریم کا ذکر کیوں نہ کیا؟ پروردگار بتلانا چاہتا ہے کہ جو ہمارے پاس اس انداز سے موت کو گلے لگا کر آتے ہیں نا، ہم تمہیں ان کی حیات بتلا رہے ہیں۔ غور سے سنو کہ حسین عام شہیدوں کی طرح نہیں، اسی لیے سید الشہداء کہا جاتا ہے کہ دیکھو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ ہماری بارگاہ میں ہے کہ جو ملیک ہے، جو مقتدر ہے۔ مقتدر کا معنی یہ ہے کہ بہت قدرت اور طاقت رکھنے والا، جس کی رٹ کو، آج کا لفظ، جس کی رٹ کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور ملیک کا مطلب بادشاہ۔ تو پروردگار یہ اس مقام اندیت پر ہے، یعنی ان کا جو خدا سے تعلق ہے وہ رحمانیت اور رحیمیت کا نہیں ہے صرف، ملیک مقتدر، یعنی پروردگار کی جس طرح سے بادشاہت ہے اس طرح سے ان کی بادشاہت ہے، جس طرح سے پروردگار کا تسلط ہے کائنات پر، رٹ ہے پروردگار کی، اس طرح سے ان کی رٹ ہے پوری کائنات پر۔ اب اگر کسی کو حیات سے متصل ہونا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، دیکھو آخرت ہی ہے جو حقیقی زندگی ہے، یہ سب ڈھکوسلا ہے، ناٹک ہے، کھیل ہے دنیاوی زندگی۔ اب اگر کوئی اس اخروی زندگی سے متصل ہونا چاہتا ہے تو سوائے حسین ابن علی کے اب کوئی اور رستہ نہیں ہے۔
کیا دے گا پروردگار حسین کو؟ اب حسین کو ایسی حیات دے گا کہ حسین وہاں بیٹھ کر پوری کائنات پر اپنا تسلط جمائیں گے، اپنا اقتدار جمائیں گے۔ کیوں؟ رہتی دنیا تک کے لیے حسین کا اقتدار ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو حسین سے متصل ہو جاؤ، اگر رزق میں وسعت چاہتے ہو حسین سے متصل ہو جاؤ، جہنم سے بچنا ہے حسین سے متصل ہو، جنت میں جانا ہے حسین سے متصل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی ملیک مقتدر کی بارگاہ میں ہے۔ نہیں مولانا بات واضح نہیں ہوئی، ذرا کچھ اور بات کیجئے۔ دیکھیے ایک زندگی ہوتی ہے جب سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا دیکھو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ دیکھو یاد رکھنا جب ہم سور پھونکیں گے، جب سور پھونکا جائے گا تو جو زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سب کے سب غش کھا کر گر جائیں گے، مگر ہیں کچھ لوگ ایسے جو اس وقت بھی زندہ رہیں گے۔ بھئی وہ کون ہے اس وقت جو زندہ رہے گا؟ رسول خدا ہے یا نہیں ہے؟ اگر رسول ہیں تو کیونکہ رسول کہہ چکے ہیں کہ پروردگار انہم منی وانا منہم، جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں حسین ہے، فاطمہ وہاں ہے، حسن وہاں ہے، علی مرتضی وہاں ہے۔ یعنی جب پوری کائنات جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ موت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلے جائیں گے، یہ ذات پنجتن ہوگی جو اس وقت بھی زندہ رہے گی۔ یہ ہے وہ حیات، یہ ہے وہ مقام قرب۔ رسالت کو سمجھنا ہے، رسالت کو جانچنا ہے تو حسین سے متصل ہونا پڑے گا۔ حسین ابن علی شب عاشور آپ حضرات اعمال کریں گے اپنے اپنے گھروں میں جا کر، اور کیوں شب عاشور واقعی حسین ابن علی ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں، تمام ساتھیوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ واقعہ خیمے میں سب کو بلایا، آج ہی کی رات ہوگی، چراغ کو بجھایا، کہا سب چلے جاؤ، وَاتَّخِذُوا اللَّيْلَ جُنَّةً، رات کی تاریکی کو اپنے لیے ڈھال کے طور سے استعمال کرو اور نکل جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے۔ جب چراغ جلا تو تمام ساتھی، تمام رشتہ دار، تمام بنی ہاشم موجود ہیں۔ کہا کیوں نہیں گئے؟ سب نے خطبہ دیا ایک ایک کر کے، کہا کہ یبن رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اولاد عقیل نے اپنا خطبہ، ابو الفضل عباس کا اپنا خطبہ ہے، جناب قاسم کی اپنی گفتگو ہے، سب کا کہنا یہی تھا کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جائیں؟ قیامت میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا ہمارے جیتے جی آپ پر کوئی آنچ آ جائے، ہمارے جیتے جی آپ کو کوئی گزند اور نقصان پہنچ جائے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور کسی عالم نے کتنی عجیب بات کری کہ شہدائے کربلا کا مرتبہ کیا ہے جو گنج شہیدہ میں محو خواب ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ باعث بنے اس بات کا، اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا، یہ شہدائے کربلا اس بات کا باعث بنے کہ دنیا پنجتن سے خالی نہ ہو کچھ مزید چند گھنٹوں کے لیے۔ یعنی شہدائے کربلا حر، زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجہ سے لے کر آخری شہید ابو الفضل عباس تک، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے روکا نہیں، مولا پہلے ہم جائیں گے۔ اب حسین نے دوبارہ تیار نہ، مولا پہلے ہم جائیں گے، آپ رک جائیے، یعنی حسین کو روکتے رہے، پہلے خود شہید ہونے کے لیے جاتے رہے۔ ان کا وجود یہ ہے کہ ان کے وجود کے صدقے میں پنجتن سے دنیا خالی نہیں ہوئی، اگر یہ نہ ہوتے تو شاید صبح عاشور پنجتن سے دنیا خالی ہو جاتی۔ اور حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو پہلے بھیجا، اصحاب تیار نہیں تھے کہ کیسے مولا آپ جائیں گے، اور دوست اور ساتھی کہہ رہے تھے کہ مولا ہمارے ہوتے ہوئے بنی ہاشم کے شہزادوں پر کوئی آنچ آئے، علی ابن ابی طالب کے بیٹوں پر کوئی آنچ آئے، فاطمہ زہرا کے بچوں پر کوئی آنچ آئے، پہلے ہم جائیں گے۔ بس ایک دفعہ صبح عاشور آئی، سلسلہ قربانیوں کا شروع ہوا، ایک ایک کر کے تمام ساتھی گئے، بنی ہاشم کی باری آئی، علی اکبر گئے، خون محمد گئے،
قاسم اور ان کے بھائی شہید ہو گئے، اولاد عقیل گئی، جناب ابو طالب کے 12 یا 13 یا 11 پوتے تاریخ میں ملتے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، 6 یا 7 بیٹے امیر المومنین کے کربلا میں شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ حسین ابن علی تنہا رہ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی دکھیاری ماں ہے، کچھ احادیث ہیں جن کے بلبوتے پر میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جب حسین کربلا سے چلے تھے نا تو یقیناً فاطمہ نے اپنی قبر چھوڑ دی ہوگی، رسول خدا ساتھ ہوں گے، علی ابن ابی طالب ساتھ ہوں گے۔ ایک مومن مرتا ہے تو علی اس کے سرانے آتے ہیں، یہاں علی اکبر گئے ہیں، عباس گئے ہیں، کیا علی کربلا کے میدان میں نہیں آئے ہوں گے؟ بس ایک دفعہ نظر یمینا و شمالا، اور ایک آواز بلند کی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا حسین نے، اور ایک آواز بلند کی، اما من مغیث یغیثنا هل من داب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول زادیوں کی حفاظت کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ یہ حسین استغاثہ بلند کر رہے ہیں، حسین صدائے استغاثہ بلند کر رہے ہیں، یعنی جنت تک پہنچنے کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ بس ایک دفعہ میں کہوں گا مولا آپ میدان کی جانب جا رہے ہیں، وہ مدینہ تھا کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہوں گے تو عباس راسے پکڑتے ہوں گے، علی اکبر رکابوں کو تھامتے ہوں گے، اور مولا سید الشہداء ذوالجناح پر تشریف فرما ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ اکبر یہ اسے عاشور ہے، نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے۔ بس ایک دفعہ بعض روایات کے مطابق بہن خیمے سے باہر آئی، کہا بہن ذرا مجھے وہ بوسیدہ لباس لا دو جو مادر گرامی نے وصیت کے لیے رکھا تھا۔ بس ایک دفعہ بہن سمجھ گئی، ایک دفعہ زینب کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی، حسین ابن علی نے صدر مبارک زینب کبریٰ پر ہاتھ رکھا، تصرف امامت کے ذریعے زینب کو صبر کی تلقین دی، اور ایک دفعہ خیمے میں آئے، بوسیدہ لباس پہنا، اور ایک دفعہ بیویوں کو مخاطب کر کے کہا، ایک ایک کا نام لیا، علیکن منی السلام، اے شہزادیوں، اے فاطمہ کی بیٹیوں، اے ماں کی کنیز فضہ، تم پر حسین کا سلام ہو۔ ایک دفعہ بیویوں میں کوہرام مچ گیا، واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہوئی، واہ علیہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ حسین نے سب کو تسلی دی، اور ایک دفعہ 3 سالہ بچی ہے نا حسین کی، بہت چاہتے ہیں حسین، یہ 3 سالہ بچی معصوم بچی آئی، قبا کا دامن تھاما، استسلمت للموت، بابا کیا آپ بھی مرنے جا رہے ہیں؟ بھیا اکبر گئے لوٹ کے نہ آئے، چچا عباس گئے، ہمارا سہارا آپ تھے، بابا کیا موت کی تیاری کر لی ہے؟ عجیب مرحلہ ہے۔ حسین خیمے سے باہر آئے، ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے، ایک دفعہ ایڑ لگا کر آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ دیکھا ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ایک دفعہ سبب دریافت کیا، ذوالجناح نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ مولا ذرا سمو کی طرف دیکھیے، دیکھا تو سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے ذوالجناح، ارے میرے بابا کو میدان نہ لے کے جا۔ حسین نے جب یہ دیکھا ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر اترے، زمین کربلا پر بیٹھے، بچی کو آغوش میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، تسلی دی ہوگی، کہا بٹیا ہمیں جانے دو، تم پیاسی ہو، شاید تمہارے لیے پانی کی کوئی سبیل کر لے۔ ایک دفعہ بچی کو واپس خیمے میں بھیجا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا یہ اسے عاشور ہے، اپنی بچی کو آغوش نصیب تھی، سر پر ہاتھ پھیرا تھا، یہی بچی جب شام غریبہ کا اندھیرا ہوگا نا تو یہی بچی ہوگی، شبر کے تماچے ہوں گے اور کرتے میں آگ لگ جائے گی۔ بس ایک دفعہ حسین میدان کی جانب گئے اور ایک دفعہ للکار کر پکارا، حسین نے جنگ شروع کی، جنگ کرتے جاتے ہیں، ایک ٹیلے پر آتے ہیں، خیمے کا رخ کر کے فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بہن زینب خیال رکھنا، پریشان مت ہونا، حسین ابھی زندہ ہے۔ ٹیلے سے دوبارہ اترتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، فوجوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں، دوبارہ ٹیلے پر آتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جانتے ہیں حسین یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ جب عباس گئے تھے نا، جب اکبر گئے تھے، جب زہیر گئے تھے تو خیمے میں بنی ہاشم کے جوان موجود تھے، اب بیویاں اگر مدد طلب کرتی تو کس سے کرتی؟ ایک اکیلا سہارا امام وقت ایک میدان میں جنگ کر رہا ہے، فوجیں دوبارہ آتی، حسین فوجوں کو دھکیلتے، بس ایک دفعہ دھکیلتے دھکیلتے حسین نے پیچھے دھکیلا، فرات کے کنارے تک فوجوں کو لے کر چلے گئے،
زخم پر زخم لگ رہے ہیں. ایک دفعہ عمر سعد کی آواز آئی کہ دیکھو گھیر کر حملہ کرو، یعنی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، حیدر کرار کا سپوت ہے. بس ایک دفعہ تیر آئے، حسین حملہ کر رہے ہیں، مسلسل زخموں سے خون بہ رہا ہے. ایک دفعہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے، گنج شہیدوں کا رخ کیا اور کہا ارے ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. ایک دفعہ لاشوں میں تھر تھراہٹ ہوئی تو حسین نے کہا یا فرسان الحجا ما لکم انادیکم لماذا لا تستجیبون. اے میرے بہادروں، حسین پکار رہا ہے، ارے مدد کیوں نہیں کرتے؟ حسین کا یہ جملہ سن کے لاشوں میں تھر تھراہٹ ہوئی. آواز آئی مولا ارے موت نے مقید کر دیا ہے ورنہ دوبارہ اٹھ کے مدد کریں گے. حسین نے دوبارہ گھوڑے کو موڑا، فوجوں کو پیچھے دھکیلا، ٹیلے کی جانب آئے. حسین پر پیاس کی تشنگی ہے. جبرائیل نے آدم کو مصائب سنائے، کہا مجھے آخری نبی کے بیٹے کے مصائب سناؤ. جبرائیل نے کہا آدم سنو گے، دیکھو جب تمہارے آخری نبی کا بیٹا حسین جب شہادت کا وقت قریب آئے گا نا تو تشنگی اتنی غالب ہوگی کہ حسین کی آنکھوں کے آگے دھواں آ چکا ہوگا، دکھائی نہ دے رہا ہوگا. آدم نے گریہ کیا، بس ایک دفعہ فوجوں کو پیچھے دھکیلا، تشنگی کی شدت ہے. ٹیلے کے پاس آئے، اپنے ہاتھ سے پسینہ پوچھنا چاہتے تھے. وقفا لیستریحا ساعتاً، حسین آئے تاکہ دم بھر کو سانس لے سکے. فرماہو بسہم، ایک ظالم نے ارے تیر کا وار کیا، بوسہ گاہ نبی پر آ کر لگا. حسین نے تیر کو نکالا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور چلو میں خون لیا، اپنے چہرے پر ملا، دوبارہ فوجوں کو پیچھے دھکیلا. حسین کی سانس پھول رہی ہے. حسین کرے تو کیا کرے، حسین کی سانس پھول رہی ہے. ایک دفعہ پھولی ہوئی سانسوں کو ذرا قابو میں کرنے کے لیے سانس لینا چاہتے تھے. ایک دفعہ فرماہ بحجر، ارے کسی ظالم نے فاطمہ کے لال کے ماتھے پر ارے پتھر مارا. فرماہ بحجر، حسین نے اپنی آستین سے خون کو صاف کیا. بیویاں دروازے خیمہ پر منتظر ہیں، دوبارہ آئے خیمے میں بیویوں کو تسلی دینے. کہا بیویوں دیکھو صبر کرنا. بچی نے جب یہ دیکھا ہوگا بابا خون میں لہو لہاد، ایک دفعہ بچی گھبرا گئی. دوبارہ گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کا رخ کیا، فوجوں نے نرغے میں لے لیا. یاد ہے نا آپ کو کہ مسلم ابن عقیل نے شہادت سے پہلے حسین کو سلام کیا تھا. ایک دفعہ حسین نے کوفے کا رخ کیا، کہا بھائی مسلم ابن عقیل یعنی حسین کی جنگ تو دیکھو. ارے میرے بھائی مسلم، ارے تم کہاں ہو؟ ایک دفعہ مسلسل خون بہنے لگا. اب زہرا کا لاڈلا گھوڑے پر سوار نہ سکیا. ارے فسقط الی الارض، حسین گھوڑے سے زمین پر آ کر گر گیا. کسی میں ہمت نہ تھی حسین کا سر کاٹتا. مقتل کے الفاظ ہیں فقسم نظرا، حسین نے نگاہوں کو تقسیم کیا. یعنی کیا مطلب؟ کبھی خیمے کی طرف دیکھتے تھے، کبھی فوجوں کو دیکھتے تھے جو خیموں کو جلانے کے لیے جا رہے. حسین کی مظلومیت کو سمجھو. عباس گھوڑے سے گرے، کہا السلام علیکم یا اخا. قاسم گرے، چچا کو آواز دی. اکبر گرے، حسین کو آواز دی. اصحاب گرے، حسین کو آواز دی. اب یہ میرا مولا گھوڑے سے زمین پر آ چکا ہے، اب میرا مولا آواز دے تو کسے دے؟ ارے فاطمہ قریبی تھی، علی مرتضیٰ آ چکے تھے، رسول قریب کھڑے تھے. میرے بیٹا حسین ارے جلدی کرو، ہمارے پاس آؤ، انتظار کر رہے ہیں. بس ایک دفعہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا. آپ جانتے ہیں نا کہ ہر شہید کی خبر لے کر حسین خیمے میں جاتے تھے. یاد ہے نا، جانتے ہیں نا کہ ہر شہید کی شہادت کی خبر حسین لے کر جاتے تھے. اب مجھے بتاؤ میرے مومنوں عزاداروں کہ فاطمہ کے چاند کی شہادت کی خبر کون لے کر جائے؟
ایک دفعہ اس وفادار گھوڑے نے ذوالجناح آیا، اپنے ماتھے کو حسین کے خون سے رنگین کیا، دوڑتا ہوا دروازے خیمہ تک آیا، اب بچی باہر نکلی، دیکھا بابا کا ذوالجناح آیا ہے، سواری آئی ہے، سوار نہ آیا۔ ایک دفعہ بچی آگے بڑھی، ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے ذوالجناح مجھے یہ بتا کہ میرا بابا جب میدان میں گیا تھا نا، میں سمجھ گئی میرا بابا شہید ہو چکا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ماتھے پہ لگا ہوا خون دیکھ کے میں سمجھ گئی، لیکن مجھے ایک بات بتا، جب میرا بابا گیا تھا نا میدان کی طرف تو میرا بابا پیاسا تھا، مجھے یہ بتا، یا جواد آبی ہل سقی آبی ہم قتل عطشانہ، مجھے یہ بتا، مجھے اپنی پیاس کی فکر نہیں، میں بھی کئی پہروں کی پیاسی ہوں، مجھے فکر نہیں، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، امام وقت کے لیے میری پیاس کی کوئی حیثیت نہیں، مجھے یہ بتا کہ میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا تو پیاسا شہید کیا گیا، ارے یا پانی دیا گیا۔ ارے بچی نے بابا کے بارے میں پوچھا، فوج اشقیہ خیموں میں آئی، خیموں کو آگ لگی، یہ بچی بابا کے سینے پر سونے والی، ارے کبھی چچا کو پکارتی تھی، کبھی بابا کو پکارتی تھی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یہ دو چیزیں موجود ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو موجود ہیں، یہ ہمارے بھائی جو موجود ہیں، جس مسلک کے، جس فرقے کے، جس مذہب کے، پروردگار تجھے حسین کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں، سوکھے لبوں کی قسم دیتے ہیں پروردگار، اللہم بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین واغفر اللہم پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کے ان آنسوؤں کو امام زمانہ کی بارگاہ سے شرف قبول سرفراز فرما، فاطمہ زہرا کو ان کے سازاداری کا گواہ بنا، رسول خدا کو ان کا گواہ بنا پروردگار، ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، اہل محلہ، پولیس والے، انتظامیہ، جس سے بھی تعلق جو بھی ہے یہاں پر پروردگار سب کی مشکلات کو دور فرما، بیماریوں سے نجات دلا پروردگار، ہر مشکل کو دور فرما، ہمیں امام زمان کے انصار عوام بندی کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، واجبات کو قبول فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے سبات بھیج دیجیے۔